بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، آج کی دو باتیں میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے بچے مسجد سے دور کیوں ہیں۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ بچے ہم بڑوں کو دیکھ کر کیا کیا دیکھتے اور سیکھتے ہیں۔ بچوں کا ذہن 12 سال تک خالی سلیٹ کی مانند ہوتا ہے اور وہ بچوں کی آبزرویشن سے فل ہوتا ہے۔ مسجد میں بڑے اور بوڑھے لوگ بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ ترک لوگوں کی کہاوت کہ وہ بچوں کو مسجد میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی تفصیل میں جائیں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں کمنٹس میں فیڈ بیک لازمی دیں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کی تفصیل میں۔ چھوٹا بچہ گھر میں جب امی اور ابو کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی ویسا کرنے کی خواہش جنم لیتی ہے۔ وہ بغیر کہے مصلی کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع و سجود کی نقل اتارتا ہے، بالکل سنجیدگی کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے جیسا وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر وہ اپنے ابو کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ وہاں جاؤں، اور بغیر کہے وہ پیچھے پیچھے مسجد چلا جاتا ہے۔ کبھی گھر سے کوئی نہ بھی جائے تو وہ خود مسجد پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہاں آ کر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں لوگ جمع کیوں ہوتے ہیں۔ وہ مسجد آتا ہے لیکن اسے مسجد کے آداب کا علم نہیں ہوتا۔ وہ یہاں بھی گھر کی طرح دوڑتا بھاگتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، کبھی اس صف میں جاتا ہے، کبھی دوسری صف میں، کبھی وضو خانے میں آ کر دوسروں کی طرح منہ ہاتھ دھوتا ہے، وہ بھی ٹوٹی کھولتا ہے اور ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ ٹوٹی کھول بیٹھتا ہے، کافی دیر تک ہاتھ پاؤں دھوتا رہتا ہے کیونکہ اسے ایسا کرنے میں مزہ آتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے۔ وہ بھی دوسروں کی طرح بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ ان تمام کاموں میں بالکل سنجیدہ ہوتا ہے، دل سے کرتا ہے، اپنی طرف سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دل میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن کوئی بابا جی اسے وضو خانے پر جھڑکتے ہیں، اوئے ادھر کیا کر رہے ہو، اتنی زیادہ ٹوٹی کیوں کھولی ہے، اتنی دیر سے پانی ضائع کر رہے ہو، چلو اٹھو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بعض اوقات تو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹ کر اسے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ بعض بابے اسے کھینچ کر مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ بعض مساجد کے بزرگ تو بچوں کو دیکھتے ہی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جب تک وہ مسجد سے نکل نہیں جاتے یا ان کی مرضی کے مطابق ٹک کر نہیں بیٹھتے انہیں چین نہیں آتا۔ کچھ نمازی تو ایسے ہیں کہ بچے دیکھ کر ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ صف میں بیٹھے دیکھا تو قمیض سے پکڑ کر پیچھے کر دیا، کسی بچے کو باتیں کرتا دیکھا تو جا کر ایک تھپڑ لگا دیا، بدتمیز یہ مسجد ہے چپ کرو۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے ہل رہا تھا تو نماز کے دوران یا بعد میں سر عام تسلیل کر دی جاتی ہے۔ جہاں 2-3 بچے اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے یا ہنستے دیکھے فوراً انہیں مسجد سے باہر نکال دیا جاتا ہے کیونکہ مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ وہ قرآن پکڑتا ہے تو چھین لیا جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے قرآن پھاڑ دے گا۔ کوئی بچہ صاف ستھرا ہو تب بھی دھکے دے کر مسجد کے دروازے پر کر دیا جاتا ہے۔ دوران تراویح بچے لمبی نماز سے تھک کر بیٹھے یا ساری تراویح پڑھنے کے بجائے کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی تو اس پر کوئی صاحب انہیں گھوریں گے، منہ بنائیں گے، باتیں سنائیں گے، کوئی بازو سے پکڑ کر جپٹ کر اسے زبردستی نماز میں کھڑا کر دیں گے یا کہیں گے نہیں نماز پڑھنی تو مسجد سے نکل جاؤ، یا اے سی والے ہال سے نکال کر گرم صحن میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال خواتین کے حال میں بچیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان سب درست رویوں، گرم لہجوں، سخت غصے والے مزاجوں اور بچوں کی بے عزتی کرنے، ڈانٹنے ڈپٹنے اور مارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہیں گھورنے مارنے کے لیے دوڑنے اور گھسیٹنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہماری مساجد بچوں سے خالی رہتی ہیں، حالانکہ انہی بچوں نے تو کل جوان ہو کر پختہ نمازی بننا تھا، لیکن افسوس ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجا گئے۔ افسوس ان غنچوں پر، غنچے پھول کے جو نئی کلیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں، افسوس ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ مسجد نبوی میں کیا صورتحال تھی؟ بچے تو ہر دور میں شرارتی رہے، بھاگتے دوڑتے باتیں کرتے اچھلتے کودنے والے۔
ابھی انہیں کیا پتہ کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ مساجد میں آتے جاتے رہیں گے، نمازیں کو دیکھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ سب سیکھ جائیں گے کہ مسجد میں کس طرح رہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بچے ایسا ہی کیا کرتے تھے، کبھی اس صف میں دوڑ، کبھی اس صف میں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے، کبھی سجدے میں آپ ہیں تو آپ کی پیٹھ پر چڑھ کر کھیلنے لگے، کبھی ممبر پر چڑھ گئے، کبھی رونے لگے، کبھی کچھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ سر سجدے میں ہے، تمام صحابہ بطور مقتدی بھی سر بسجود ہیں، سجدہ طویل ہو گیا، طویل سے طویل تر، صحابہ کے دل میں مختلف خیالات آ رہے ہیں کہ آج اللہ خیر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے کیوں نہیں اٹھا رہے۔ بہت دیر بعد سر اٹھایا، نماز مکمل کی، اسلام پیرا، صحابہ کرام کو متفکر پایا تو فرمایا بات دراصل یہ تھی کہ ایک بچہ میری پیٹھ پر چڑھ کر کھیلنے لگا، میں نے اسے اتارنا مناسب نہیں سمجھا، جب وہ خود ہی اترا تو پھر میں نے سر اٹھایا۔ کتنی عزت، کتنا احترام مسجد میں نماز کے دوران بھی ایک بچے کے کھیل یا اس کی شرارتوں کا۔ بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ لوگوں یا اے عورتوں اپنے بچوں کو مساجد میں نہ لایا کرو، اس سے ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ کیا ہماری نمازوں کا خشوع و خضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی نمازوں سے زیادہ ہے کہ جو کسی بچے کی آواز پر فوراً خراب ہو جاتا ہے؟ برداشت کیا جائے، اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کیا جائے، لیکن ہم جوں پہلی دوسری صف کے پختہ نمازی بنتے جاتے ہیں، ہمارا مزاج اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی تکبر آ جاتا ہے، مزاج گرم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی عادت ہے؟ اس کا نتیجہ تو دل کی نرمی کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ اچھے اخلاق، نرم گفتگو، بچوں سے محبت کی شکل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو مساجد میں آنے کی ترغیب دیں۔ کوئی بچہ مسجد آئے، اس کا استقبال کریں، اسے گلے لگائیں، اسے بوسہ دیں، اسے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی عزت اور احترام دیں کہ اسے لگے کہ دنیا میں اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں، ایسے اعلیٰ لوگ کہیں نہیں۔ ان کی شرارتیں، غلطیوں، باتوں، اچھلنے کودنے کو برداشت کریں تو کبھی سمجھائیں تو علیحدگی میں، نرمی سے اور شفقت سے، اس طرح کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ان کی عزت نفس محفوظ رہے۔ غصے کے بجائے مسکرائیں اور انہیں دیکھ کر اپنے بچوں کو یاد کریں کہ ہم سب جب بچپن میں اس طرح کرتے تھے تو بچے شیطان نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک، لیکن ناتجربہ کار ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ ان مساجد میں جڑیں گے تو کل زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائیں گے تو مساجد کو اعلیٰ مقام دیں گے، مساجد کے اماموں، قاریوں کو عزت دیں گے، علماء کا احترام کریں گے، بلکہ خود بھی عالم بنیں گے۔ وہ دنیا کے دیگر اداروں کے بجائے مساجد کو بنیادی مقام دیں گے۔ اکثر بچوں کو تو کئی سال اور بڑا ہونے پر علم ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے انہیں مسجد میں بے عزت کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تو وہ بے خبر ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا غلط کیا، نہ ہی انہیں کوئی سمجھاتا ہے۔ ایک دو بار سمجھانا بھی کافی نہیں ہوتا، بلکہ 10 بار سمجھانا بھی نہیں، بس اپنے عمل اور ماحول سے سمجھائیں۔ وہ خود بخود اندازہ لگائیں گے کہ یہاں کا ماحول مختلف ہے اور یہاں مجھے کیسے آنا جانا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے تو درکنار کسی بڑے انسان کی مسجد میں پیشاب کرنے کو بھی برداشت کیا اور صحابہ کو اسے مارنے یا ڈانٹنے سے منع کیا، پھر اسے بلا کر شفقت سے سمجھایا کہ مساجد نماز کی ادائیگی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ ایسے کاموں کے لیے۔ وہ اس سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کیا آج ہم کسی غیر مسلم کے لیے اپنی مساجد میں اتنی برداشت اور حوصلہ رکھتے ہیں؟ کم از کم مسلمان بچوں کے لیے تو پیدا کریں۔ میرے خیال میں تو بچے مساجد میں اگر پیشاب یا پاخانہ بھی کر دیں تو اس پر ہنگامہ کھڑا نہ کریں اور نہ ان کے والدین کو شکایات لگائیں کہ انہوں نے بچوں کو مسجد میں کیوں بھیجا۔ اسکول اپنے کاروبار کے لیے 2.5-3 سال کے بچے کو برداشت کرتا ہے، پلے گروپ میں ان کے لیے آیا یا ماسی کا بندوبست کرتا ہے، انہیں ہر صورت صاف ستھرا رکھتا ہے، پیمپرس کا بندوبست رکھتا ہے یا کم از کم والدین کے تعاون سے اسے سر انجام دیتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے
اس کے باوجود ان تمام تکالیف سے زیادہ بچے اسکول میں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسکول بچوں سے بھرے ہوتے ہیں، کلاسز میں جگہ نہیں ہوتی، جبکہ مساجد میں بچے کم ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن مساجد کی صفائی ستھرائی کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، ایک اور صفائی والے آدمی کا خرچہ برداشت کر لیں تو ہماری نئی نسلیں نمازی بن سکتی ہیں۔ جب سے ہماری مساجد میں قیمتی قالین بچھانے اور شیشے والی کھڑکی اور دروازوں کا رجحان پیدا ہوا ہے، اس وقت سے مساجد کی انتظامیہ بچوں کے حوالے سے اور زیادہ حساس ہو گئی ہے۔ انہیں ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کہ بچے قیمتی قالین خراب کر دیں گے، شیشے والے دروازے ٹوٹ سکتے ہیں۔ ہم یہ سوچ لیں کہ بچے زیادہ قیمتی ہیں یا قالین، بچوں کی تربیت زیادہ ضروری ہے یا شیشوں والے دروازوں کی حفاظت۔ آئیے مساجد اور اپنے دلوں کے دروازے بچوں کے لیے کھول دیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔